کہ ہے خاص کر کے قیامت کے دن، اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی اور ہوگا نہیں جس کی عارضی طور پہ کوئی چیز مالک بنے کسی چیز کا. ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ میں اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد. یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو لگا دیتا ہے اذکر قضا فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی سالوں کی چیز بھولی ہوئی یاد ہی نماز کے اندر آتی ہے، اور وہ چیز جب نماز کے اندر یاد آتی ہے پھر وہ اتنی اہم چیز ہے وہ بس وہ اب میں یہ کروں گا فلاں، اللہ کی طرف توجہ جانے نہیں دیتا. یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ ایسے وسوسے اور ایسے ذہن میں خیال آتے ہیں نماز کے اندر، اے اللہ کے رسول میں پڑھنا بھول جاتا ہوں کہ آگے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھا تھا، یاد ہی نہیں رہا کیا پڑھا تھا، کون سی آیت پڑھی تھی. یہ محمد الرسول اللہ کے صحابی کہہ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور لوگوں یاد رکھو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی مدد کی ہر ایک کو ضرورت ہے. یاد رکھیں ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی. وہ جس کا محتاج ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مجھے وسوسے اور خیالات، اے اللہ کے رسول میں پڑھنا بھول، پتہ نہیں قل هو اللہ پڑھا، کون سی آیت الحمدللہ میں کون سی آیت پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی حالت ہو تو 3 دفعہ تم اس طرح کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنی بائیں طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا کرو اس طرح. فرمایا 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کرو. اور کئی دفعہ ایسے وسوسے ڈالنے کے لیے آپ کسی جگہ گئے ہوئے ہیں، کئی بندے اکٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کئی دفعہ لوگ ہمیں بھی بتاتے ہیں فلاں جگہ میں گیا، ایک بندے نے یہ بات کی، تب کی وہ کھٹک رہی ہے میرے ذہن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابلیس انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور انسانوں سے باتیں ایسی کر دیتا ہے کہ بس ساری زندگی انسان کو یہی، یار اس نے جو بات کہی تھی سمجھ نہیں آئی، یا اس کا جواب کیا ہے کسی عالم دین سے نہیں ملا، اس قسم کی گفتگو کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں بیٹھ کے نا آ کے ان کو پوچھتا ہے اور یار یہ ساری کی ساری زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے. اور کس نے کی ہے؟ اچھا یہ 7 آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ شیطان، اس کا شتونگڑا، یہ مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے او بھائی 7 آسمان بھی اللہ نے پیدا، اس نے کہا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے اگر ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کئی آدمی، اور اس بات کے اوپر بہت سی دنیا جو ہے آج سے پہلے بھی، اور یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں اللہ کی قسم اس بات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں کہ جب ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو پھر کس نے پیدا، اس قسم کی باتیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اہل ایمان میں کوئی اس قسم وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں وہ بندہ اس قسم کی باتیں کر رہا، فوری طور پہ کہو آمنا باللہ ورسولہ. اور بھائی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہمارا تو اس کے اوپر ایمان ہے، بس اگلی بات نہ کرو ہم سے. آمنت باللہ ورسولہ. اور بھائی جو اللہ نے ہمیں یہی کہا قرآن مجید میں کہ سب زمین و آسمان کا مالک اور خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو نہیں کسی نے پیدا کیا، اللہ کو مخلوق ہے، وہ خالق ہے پوری. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز جو ہے اس کا خالق ایک اللہ ہے، کائنات کا مالک اور خالق وہ ہے. فرمایا اس وقت کہا کرو. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، ساری زندگی کئی دفعہ بھولتا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے مسلمان کی نماز جو ہوتی ہے یہ اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس وقت مسلمان کا بچہ نماز پڑھتا ہے نا،
یہ سجدے میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ ساری کائنات تیرے سامنے جھکتی ہے، وہ ادنا ہے، اعلیٰ ایک ذات تیری ہے بس۔ یہ دیکھ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس یہ بات دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے افسوس، اور تجھے بھی سجدے کے لیے کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ نہیں کیا، اور ظالم تو جہنم میں جائے گا۔ یہ دیکھو آدم کا بیٹا، اللہ نے کہا سجدے کرو، سجدے کر رہا ہے اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ بڑا روتا ہے یہ، اس لیے وہ چاہتا یہ کہ مسلمان نماز نہ پڑھے۔ نماز شیطان کی سب سے بڑی چال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو مشرک اور کافر بنایا جائے، اللہ کا منکر بنایا جائے، اعمال ضائع کیے جائیں اور نماز سے اس کو دور کر دیا جائے۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے پہلے تو یہ کرتا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے نا تو مسلمان ایسے گھڑی کا ٹائم دے کے اجے کافی ٹائم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اور اللہ کی قسم ایسا بڑی دفعہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں صبح کی نماز ہے نا، یہ گھنٹہ ڈیڑھ ہے چلو سو جاتے ہیں، کوئی 1.5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا، جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے ادھر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چاہتا ہے ایسا سلا دیتا ہے، وہ بڑا ٹائم ہے، وہ اجے کافی یہ 15-20 منٹ پہ میں ذرا اکھ لا لاں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی چال ہوتی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام کو بتایا اللہ کے رسول یہ شام نمازی بندہ ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دیکھتا ہے اچھا ابھی میں اٹھتا ہوں، آنکھ کھلتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے بال الشیطان فی اذنہ، فرمایا اس کے کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کر کے بند کر دیے، اذانوں کی آواز ہی نہیں آئی۔ شیطان پیشاب کر دیتا ہے، حساب لگا لیں، اور نماز کے اندر پھر اس کی نماز برباد کرنا شروع کر دیتا ہے مسلمان کو، یہ سوچ وہ سوچ، فلاں کر فلاں کر، کسی طریقے سے مسلمان کا بچہ جو ہے یہ نماز نہ پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ علاج بتایا کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے چھو کر کے 3 دفعہ یہ بائیں طرف کرے۔ صحابی کہتا ہے میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، ایک وقت آیا مجھے کبھی کوئی خیال اللہ کے علاوہ کوئی چیز کا آتا ہی نہیں تھا۔ نمازوں میں کے بعد مسلمانوں کو پھر ڈرانا، ہر وقت خوف زدہ رکھنا کہ پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے مجھے ایسے ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کے خون رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان بھی انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، کبھی ذہن میں کوئی خیال، کبھی دل میں، کبھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مصروف رکھے۔ اور کئی دفعہ یہ جب اہل ایمان کو ڈراتا ہے تو سچی مچی شکلیں بن جاتی ہیں ان جنات اور شیطانوں کی، پتہ نہیں کتنی تعداد ہے۔ انسان اس وقت دنیا میں 7 ارب کے قریب کوئی انسان ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ 20 ارب سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہو، 50 ارب سے بھی زیادہ ہو ان کی تعداد۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی تھی نئی، یہ ابھی اس کی شادی ہوئی تھی تو یہ کام گیا، یہ واپس گھر میں آیا۔ جب یہ واپس گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن باہر گلی میں کھڑی ہے۔ اس کو اتنا غصہ چلا کہ اہل ایمان کی بچی یا دلہن جو ہے یہ کیسے باہر کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ لوگوں بات کو سمجھو، آج لوگ دنیا میں اپنی دلہن کی تصویریں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ میری دلہن ہے، یہ میری دلہن۔ اس نے کہا مسلمان کی بچی جو ہے یہ کیسے باہر آ سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے کہا میں چھوڑ، اس نے وہ نیزے کو ایسے مار دینے لگا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا میری بات پہلے سن لو، میری بات پہلے سن لو، اندر دیکھ کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا تو بہت بڑا ایک اژدہا جو تھا یہ ایسے کھڑا تھا، یہ کھڑا تھا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے عرب لوگ تھے، نشانہ باز تھے، بچپن سے یہ غازی مجاہد لڑنے والے تھے، اس نے ایسا زور کا مارا اس کو، زور کا ایسے اس نے نیزہ مارا کہ وہ نیزے کے اندر ہی وہ اس کو پرو دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتہ نہیں چلا کہ سانپ کی موت پہلے آئی تھی کہ اس نوجوان کی، دونوں کٹھے مار گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا جن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ گھروں میں آ جاتا ہے، اس جن نے جاتے جاتے صحابی کا گلا دبا کے اس کو بھی شہید کر دیا۔ یہ کئی دفعہ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایسے کئی دفعہ یہ مسلمان کو ڈرانے کے لیے کالے کتے کا حدیث کے اندر آتا ہے، الکلب الاسود، کالا رنگ کا کتا بن کے مسلمان کو ڈراتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کوئی ادھر سے مجھے ادھر سے ڈراتا ہے۔ گھر کے اندر پچھلے اندر اس نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے ایسے کئی دفعہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جیسے گدھ ہوتی ہے نا بڑی، یہ گدھ کی طرح بڑے بڑے جانوروں کی طرح ایسے نہ کئی دفعہ انسان کو گھیر لیتا ہے، اور اگر اس کا بچ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا، فرمایا یہ تجھے اچک لیں گے، یہاں سے ادھر ہو جانا، ان کا بس چلے یہ مسلمان کے بچے کو ویسے ہی مار دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو معقبات کا جو لفظ قرآن مجید میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہر مسلمان کے بچے کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، ورنہ یہ جنات کب کے انسان کو پکڑ کے اٹھا کے اچک لیتے اور یہ چیر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ جنات اللہ کی حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کا بچہ جو یہ ڈراتے ہیں اس طریقے سے کہ کسی طریقے سے مسلمان کا جو بچہ ہے نا اس کو، پھر اگر کوئی انسان ویسے نہیں ڈرتا اللہ کے فضل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح، اس میں سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا والحلم من الشیطان، فرمایا پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈراؤنے خواب، اس کو ایسا ڈر جاتا ہے وہ خوابوں کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی گھروں کے اندر جو نقصانات ہوتے ہیں، چیزیں غائب ہو گئیں۔ ہمارے ادھر پیپلز کالونی میں ایک گھر تھا، اس نے مجھے گھر بلایا تو اس نے قسم اٹھا کے کہا، حافظ صاحب اللہ کی قسم اتنے پیسے یہاں رکھے تھے، کسی کو پتہ